Assalamu alaikum and welcome back to the revolution, and as you can see the revolution is going very well. حکیم صاحب ابھی ہم بات ڈسکس کر رہے تھے بریک کے دوران کہ جو بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کے وہ جو قبریں ہیں وہ کسی کی چائنا میں ہیں, کسی کی ترکی میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ترکی میں ہیں. اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا تک جو صحابہ کرام پہنچ گئے تھے جو کہ حضور کے زمانے سے وہ وہاں سے نکل گئے. تو جو یہ پاورفل کانسیپٹ آف ہجرت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ذرا اور روشنی ڈالیں نا, کیونکہ کیسے یہ because this is again the ideology is greater than the land itself. One of the most powerful concept of our faith کہ our ideology is cosmic and global. وہ کسی خطے میں جغرافیہ میں آدمی کو بند کر ہی نہیں سکتی. یہ مرد آزاد اتنا آزاد ہوتا ہے کہ جس کی پرواز آسمانوں کی بلندیوں پہ ہو, جو سدرۃ المنتہا کو پار کرتا ہو, جو جبریل کے ساتھ پرواز کرتا ہو, وہ اپنے آپ کو کسی جغرافیہ میں بند کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح بات. ہمارے بڑوں کو دیکھو, حضرت ابو ایوب انصاری کے مدینے میں جن کے گھر کے پاس حضور کی اونٹنی رکی تھی آ کے, اور حضور ان کے گھر پہ ٹھہرے تھے جا کے, آپ استنبول میں دفن ہیں. اس زمانے میں امیجن کرو, ٹرکی پہنچ گئے, استنبول. باقی صحابہ کینٹن میں, چائنا میں, انڈونیشیا میں, ایز یو سیڈ, سینٹرل ایشیا میں, سنکیانگ میں, اس طرف جا کے مسلمانوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. یہ حیران کن پاکستان بناتے ہوئے کم از کم 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے پورے ہندوستان سے پاکستان کے لیے مائگریشن کی, آدھے راستے میں کاٹے چلے گئے. مشکل سے 30-40-50 لاکھ پاکستان پہنچے. اتنا بڑا جینوسائیڈ, وہ 6 ملین یہودیوں کو روتے ہیں, کوئی 6 ملین نہیں مرے تھے, مشکل سے 4-5-6 لاکھ مارے گئے ہوں گے اس میں, باقی ٹوٹل پروپیگنڈا فراڈ ہے. لیکن یہاں تو پاکستان بنتے ہوئے مائگریشن میں تو واقعی 60 لاکھ 50 لاکھ مسلمان 6-7 مہینے کے پیریڈ میں ذبح ہوئے اور شہید ہوئے. وہاں پہ یہودیوں کو جینوسائیڈ کرنے والے بھی یہودی تھے, اور وہ بھی زائنس فنڈڈ, اور سارا سلسلہ ان کا کہ اپنے ملک کو ایک جسٹیفیکیشن کریٹ ہو اسرائیل بنانے کا. تو یہ جو موسٹ پاورفل کانسیپٹ ہے, اقبال اس کو ایمفسائز کرتے ہیں, بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کی قومیت کا راز حضور نے کھولا ہے جب حضور نے, ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی. آپ نے ہجرت سے یہ بات ثابت کی, آپ کی حکمت نے یہ بات بتائی کہ ایک عالمگیر ملت ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے نیشن وچ از گلوبل کاسمک, جو پوری کائنات میں دنیا کے کسی خطے کا مسلمان ہو, جب وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی تعصب کسی کے پاس نہیں ہے. ہی از آور برادر. کوئی عورت مسلمان ہوتی ہے ہماری بہن ہے, ہمارے کوئی رشتہ, سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں, اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت اقبال نے ایک وزڈم بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے, ملائکہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو پھر ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے جان بچانے کے لیے ہجرت کی. اقبال اس پر سختی سے رد کرتے ہیں کہ حضور نے ہجرت جان بچانے کے لیے نہیں کی. کہتے ہیں ہم کو یہ سناتے ہیں کہ حضور کی ہیبت سے تو دشمنوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے, آپ کے روب سے دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. پھر آپ نے اپنے آبا کا, اپنے بزرگوں کا گھر کیوں چھوڑا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور نے دشمنوں سے ڈر کے کیا؟ نعوذ باللہ, نہیں. کہتے ہیں اقبال کہ کہانیاں سنانے والوں نے ہم کو یہ کہانیاں سنائی کہ نعوذ باللہ جیسے حضور دشمنوں سے ڈر کر ہجرت فرمانا چاہتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. حضور نے جو ہجرت فرمائی, حضور کی ہجرت نے ثابت کر دیا, یہ جو وزڈم تھی اس کی وہ یہ ثابت کرنی تھی کہ ہجرت مسلمان کی زندگی کا قانون ہے. اٹس اے لا آف اے مسلم لائف ٹو مائگریٹ. اور مسلمان کی مضبوطی, مسلمان کی سٹیبلٹی, مسلمان کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل مائگریٹ کرتا رہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے علی, کہ مائگریشن کے 2 مفہوم ہیں. ایک فزیکل مائگریشن ہے کہ آپ ایک فزیکل ٹیریٹری سے نکل کر ایک دوسرے خطے میں جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ اللہ کے دین کو نافذ کریں, اسٹیبلش کریں, امن و سکون سے رہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھے گا لوگوں سے کہ تم کفر کے نظام میں کیوں قائم رہے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کفر کے نظام میں پھنسے ہوئے تھے, نکل نہیں سکتے تھے. تو اللہ کہے گا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم کہیں اور نکل جاتے جہاں اپنے دین پہ تم عمل کرتے اور مسلمان بنتے؟ تو ایک فزیکل مائگریشن ہے کہ آپ اس طرف جائیں جہاں پر آپ اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اب کیا کہیں گے ہم اس کے بارے میں؟ اب دوسری پہ آتے ہیں. دوسری مائگریشن اپنے وجود میں ہوتی ہے, انفس میں. دیکھیے ہر جس مسلمان صحابہ حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ سب جو مسلمان ہوئے ہیں, کوئی 30 سال کی عمر میں, کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 50 سال کی عمر میں, isn't it؟ پہلے 30-40 سال وہ کفر میں رہے اور پھر مسلمان ہوئے. زندگی کے آدھے زندگی میں یو ٹرن کیا انہوں نے. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے علی سمجھنے والا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 40 سال زندگی کے اپنے سسٹم میں گزار چکے ہیں, اب کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ ہمارے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے, ہم ایک لائف سٹائل کے عادی ہو گئے. یہ ایک عام بات لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ آپ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے اس کے اوپر. یہ
दूसरा मैसेज माइग्रेशन का आता है कि देखो हिजरत अपने अंदर भी होती है. तुम Welcome back to the revolution. As you can see, there is a mad rain outside our studio right now, and we have some technical difficulties also. Freeze frames. मैं और डॉक्टर साहब अभी हकीम साहब ये डिस्कस भी कर रहे थे कि there might be a Zionist conspiracy in sabotaging this revolution, but they will not succeed because हम जो है वो head fast and we're not going to stop. जी, तो nation and nationality भी जो बात करी थी, we're going to conclude that in next 5 minutes. इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर इस पे, देखिए वो कहते हैं अस फरेब अस्त्र नौ होशियार बाश. आजकल के जमाने के जो फ्रॉड है ना, फरेब जो धोखे बने हुए हैं, जरा उससे होशियार रहना. और उसमें कहते हैं ये सबसे बड़ा फरेब जो आज के दौर का है, नेशनलिज्म है, यहां कदम कदम पर धोखा पड़ता है. दिस इज, इमेजिन करो अली, एक ऐसी मुसलमान दुनिया जहां पे बॉर्डर्स ना हो, जहां पे आपका जब दिल चाहे आप अपनी गाड़ी में बैठे और ड्राइव करें और ईरान और फिर टर्की और टर्की से इराक एंड इराक से सीरिया एंड सीरिया से सऊदी अरेबिया. That's all we want to do. We want to see the whole world as our own territory. जब आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं और पूरे अमेरिका में ऐसा घूम सकते हैं, वो आपस में लोगों को कोई वीजा पासपोर्ट एक दूसरे के दरमियान नहीं चाहिए. हमारे दरमियान सरहदें लगाकर हमको पिंजरों में क्यों बंद करते हैं? और इस नेशनलिज्म की बुनियाद पर इंसानियत का जितना कत्लेआम इन लोगों ने किया है, इकबाल कहते हैं कि मगरिब ने इंसानियत के भाईचारे को तोड़ के रख दिया है. ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी इज फिनिश्ड. अब कोई इंसान किसी इंसान का भाई नहीं है.